आज चौथा दिन है, धरने जारी है चारों सूबों में, गवर्नर हाउसेस पे और वजीर आला हाउसेस पे धरने जारी है। लेकिन नून लीगियों का काम तो है बकवास करना, वो तो बकवास कर रही है। उसमें बुखारी साहिबा है, वो जब बोलती है कभी कहती है कि जहाज हमने, मरियम औरंगजेब साहिबा कहती है हमने जहाज खरीदा, क्या कर लोगे, तुम्हारे बाप का माल है, नवाज शरीफ का माल है, मियां शरीफ का माल है, जो तुम जहां मर्जी उड़ाते फिरो, जो तुम्हारे से कोई पूछने वाला नहीं। ये अवाम के खून पसीने की कमाई है, इसका तुम्हें जवाब दे होना पड़ेगा। और तुम ये जो लेवी भत्ता ले रहे हो, ये अवाम एक एक रुपया, जब एक मजदूर पूरा दिन दिहाड़ी करता है तो वो 1000 से 1200 रुपए दिहाड़ी लेता है, और उसमें से अगर वो 2 लीटर पेट्रोल डलवाए तो महाना 7000 से जायद आपको लेवी की सूरत में दे देता है। ये जुल्म है, ये जुल्म है। आप अय्याशिया करें, आप 11 अरब के जहाजों में घूमे और गरीब स्कूटर पर चढ़ते वक्त भी डरे और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते वक्त भी डरे कि ये है किराया बहुत ज्यादा है और मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है। वो एक स्कूटर पर 5-5, 6-6 अफराद सवार होकर जा रहे होते हैं, बाज दफा एक्सीडेंट हो जाते हैं, जानी नुकसान हो जाता है। लेकिन हमारी हुकूमत को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ ये है हमारा पेट बढ़ता रहे। अभी मियां साहब कहते हैं हमें 10 साल और दे दीजिए, अभी हम ये करके दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, 40 साल से आप पंजाब पर हुकूमत कर रहे हैं। पंजाब में क्या तब्दीली आई? पंजाब में 11%, इस साल में 11% महंगाई में इजाफा हुआ, यानी हर साल महंगाई में इजाफा हो रहा है। और मेरा जिला सरगोदा है, मेरे जिले में मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें 2 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से आउट ऑफ स्कूल है। आप कहते हैं कि हमारा निजाम तरक्की में जा रहा है, वो निजाम कहाँ है जो तरक्की में जा रहा है? बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, अमीरों के बच्चे ऑक्सफोर्ड और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा बचपन से ही मजदूरी पे लगा हुआ है, दिहाड़ी पे लगा हुआ है, उसके पास पढ़ने के इखराजात नहीं है कि वो पढ़ सके। और आज ये हुकूमत इस चीज का नाजायज फायदा उठा रही है और हम ये मुतालबा करते हैं कि अमीर जमात की इस कॉल पर हम जब तक धरना रहेगा हम धरने में शरीक है, और अमीर जमात जो कॉल देंगे उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन एक बात सुन लीजिए वज़ीर आला साहिबा, ये धरना इधर से खत्म नहीं होगा, तुम्हें तो पेट्रोल लेवी खत्म करनी होगी। आज जब दुनिया तरक्की के संगे मील अबूर कर रही है, आज जब दुनिया चांद के बाद मरीख को मुसख्खर करने के लिए बढ़ रही है, उस वक्त हम गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और पसमानदगी का शिकार हैं। क्या हमारा और हमारी नस्लों का यही मुस्तकबिल है? क्या हम इसलिए जिंदा हैं कि अपने खून पसीने की कमाई से इन हुक्मरानों को टैक्स देंगे, अशिया करेंगे? आज महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। आज घी, चीनी, चावल गरीब की पहुंच से दूर हो गए हैं। गरीब अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, गरीब अपने बच्चों का इलाज अच्छे अस्पतालों से नहीं करवा सकता, गरीब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से तालीम नहीं दिलवा सकता। और ऐसे में हमारे हुक्मरान 11 अरब के जहाज ले रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। आज मैं इस धरने से पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कब तक इजाजत देके कुछ चोर और डाकू निजाम के ऊपर मुसल्लत रहे
اور ہمارے خون پسینے کی کمائی سے یہ اور ان کی اولادیں عیاشیاں کریں؟ کب تک ہماری زندگی بھر کی جمع پونجیوں سے یہ لوگ عیاشیاں کرتے رہیں؟ کب ہمارا اور ہماری نسلوں کا مستقبل تباہ کر کے یہ اپنے بچوں کے لیے بیرون ملک جائیدادیں بناتے رہیں؟ آج اقبال کی روح آپ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ امیر جماعت کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست، یہ دھرنا ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، ہم اس کو دین کا تقاضا سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی تو یہی تربیت کرتی ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے، جو بھی کام ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ رب کی رضا کے لیے ہے۔ یہ ظلم کا نظام، اس کو ختم کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کے اندر اپنا خون پسینہ بہانا، اپنا سب کچھ لگانا ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ جماعت اسلامی جس بات کے لیے معرض وجود کے اندر آئی تھی، اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایسا پرامن، خوشحال اور ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس کے اندر لوگ خوشیوں کے ساتھ رہیں، اپنے رب کو یاد کریں، اس کے ساتھ جڑ جائیں اور دنیا سے ظلم کا نظام ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہ ظلم اور استحصال کا نظام اپنے شکنجے مضبوط کر رہا ہے۔ ان کی عیاشیاں، ان کی فحاشیاں، ان کی بدماشیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ حکمران اور ان کے وہ سہولت کار جرنیل، یہ ایک ایسا مافیا معرض وجود کے اندر آ چکا ہے جس کا مقابلہ کرنا ہم سب کو فرض بنتا ہے۔ اس زندگی کو کسی مقصد کے حوالے کر دو، یہ زندگی مقاصد کا نام ہے، یہ زندگی کسی کے لیے بسر کرنے کا نام ہے، یہ زندگی اس رب کے اندر فنا ہونے کا نام ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جس سے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جو اللہ کے لیے مر نہیں سکتا وہ زمین پہ بوجھ تو ہو سکتا ہے، وہ زمین پہ حیوانوں کی طرح زندگی تو گزار سکتا ہے، لیکن وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن کش بکش کے اندر زندہ رہتا ہے، بندہ مومن ظلم سے ٹکراتا ہے، بندہ مومن اس کے راستے کے اندر اپنی جان کو جانے افریق کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ ظلم اور استحصال کا نظام ہے۔ جو بھی اس کے سامنے مزاحمت کرتے ہیں، اپنی حق کی بات کرتے ہیں، انہیں گولیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں تھانوں کا سامنا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک عینی شہد کھڑا ہوں۔ جب ہم میاں والی کے اندر، وہ میاں والی جس کے اندر 1600 میگا واٹ بجلی ہیڈل کے ذریعے، اٹامک کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، جب ہم نے مطالبہ کیا، ہمارے میاں والی نے مطالبہ کیا، جماعت اسلامی اس تحریک کے اندر فرنٹ فٹ پہ تھی، عبد الرحمن خان کی قیادت کے اندر ہم اس تحریک کا حصہ تھے۔ ہم نے گولیوں کا سامنا کیا، ہم نے 2 لاشیں اٹھائے، ہم نے 780 کا سامنا کیا، لیکن انہیں بھول تھی ہم ڈرنے والے، ہم دبکنے والے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور میاں والی کی جیلیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ جب مزدوروں کا مسئلہ آیا میرے بھائی اور دوستو، مزدوروں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ 300 مزدوروں کو نکال دیا گیا ہے۔ میں پلی فیمٹ فیکٹری سے، میں NLF پنجاب کا صدر تھا، ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا، لیاقت بلوچ صاحب کی سرپرستی میں، ڈاکٹر وسیم اختر صاحب کی سرپرستی میں ہم نے اس تحریک کو منظم کیا۔ لیکن وہ شاید نہیں جانتے تھے، انہوں نے ہمیں آفرز کی جو لکھ کر دے دو۔ لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ کے بیٹے، پرویز الہی کے بیٹے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا عبد الوہاب نیازی ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے۔ لیاقت صاحب نے مجھے فون کیا، نیازی صاحب کوئی راستہ نکالیں۔
میں نے کہا لیاقت صاحب یہ تو آپ کس کارکن کا سودا کرنا چاہتے ہیں, یہ تو خریدنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ابھی پیسہ نہیں آیا زمین پہ, وہ ابھی بینکوں نے وہ دریافت ہی نہیں کیا جو جماعت اسلامی کے کارکن کو خرید سکے. ہم نے 8.5 مہینے میاں والی جیل کو برداشت کیا, ہم نے سیکورٹی جیل کو برداشت کیا, ہم نے سرگودا کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت کو فیس کیا, لیکن ہم جھکے نہیں, ہم بکے نہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹے. اور ایک دن عدالت کے اندر انتظامیہ کے وکیل نے ایک پورا میرے خلاف ایک پوری فائل پیش کی کہ یہ عبدالوہاب نیازی تو بڑا عاجی مجرم ہے, یہ ملتان کے اندر یہ فلاں فلاں تھانے کے اندر اس کے خلاف ایف آئی آر ہے, یہ خوشاب کے اندر ایف آئی آر ہے, یہ لاہور کے اندر ایف آئی آر ہے. میں نے کہا یہ تو ہو گئی, میں نے حق اور سچ کے لیے کلمہ بلند کیا ہے. اگر عادی مجرم سمجھے ہو تو سنو, پھر ہم لوگ اقراری مجرم ہیں, ہم لوگ اقراری مجرم ہیں, سننے جباری مجرم ہیں. حق کوئی بھی ہے جرم کوئی تو پھر ہم باری مجرم ہیں. اس کے اندر اللہ کے قرآن دوڑ رہا ہے, سید مودودی کی فکر دوڑ رہی ہے, سید قطب کی فکر دوڑ رہی ہے. اس لیے ہم نے جیل کو فیس کیا, مزدوروں کے حقوق کی ترجمانی کی. اس لیے حکمرانوں اور سہولت کاروں تمہیں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لیوی کا بھتہ تمہیں ختم کرنا پڑے گا, یہ ظلم ختم کرنا پڑے گا, یہ بجلی کی قیمتیں کم پڑنی پڑیں گی, ورنہ حافظ نعیم الرحمن نے جب حافظ نعیم الرحمن اعلان کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی طرف بھی چلیں گے. ہم تو وضو کر کے نکلتے ہیں, شہادت کی تمنا لے کر نکلتے ہیں, یا یہ ظلم کا نظام ختم ہوگا یا ہماری جان ختم ہوگی. اس راستے کے اندر اور کوئی نہیں ہے, صرف یا کامیابی ہے یا اللہ کی جنتیں ہیں. اس لیے لوگوں اس کے اندر کوئی ناکامی نہیں ہے, کامیابی ہے. یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, میری مانو تو منجدار میں موجوں سے ٹکرا جائیں, میری مانو تو منجدار میں موجوں سے ٹکرا جائیں, ورنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے. اور آخر میں آپ کو یہی کہوں گا جو تبصرے کرتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, کچھ سوچ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت سیل پہ ہے.